اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن پاک سیکھنے والے تمام میرے بہن بھائیوں کے 5 منٹ لینے کے بعد میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کا مشکل لفظ سکھانے والا ہوں کہ آیا ہم نے پچھلی آیت کے ساتھ وہ والی آیت ملا کر پڑھی جس میں وہ لفظ لکھا گیا ہے، یعنی کہ والذین تبوؤا الدار۔ ہم نے پچھلی والی آیت پڑھتے آ رہے ہیں تو اولئک هم الصادقون والذین تبوؤا، ادھر ہمارا سانس ٹوٹ گیا یا ہمیں ہچکی وغیرہ آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں وقف کرنے کی ضرورت پڑ گئی مجبوری کی صورت میں، تو ہم نے وقف کیسے کرنا ہے یا ہم نے وقف ادھر کرنا ہی ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہاں پر اس لفظ کے اوپر ہم نے وقف کس طرح کرنا ہے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، واللہ ذال یا زیر دی۔ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ذال کو زا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے، لحن جلی ہے، صاف واضح اور موٹی غلطی ہے۔ اگر آپ ایسی غلطی نماز میں کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ والذی، نون زبر نا، والذین، تا زبر تا، با زبر با ہوتا ہے اور با واو زبر بو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے با کو واو کے ساتھ ملانا ہے، تبو تبو، والذین تبو، واو زبر وا، والذین تبوا، حمزہ دال پیش اد، والذین تبوؤا، دال الف زبر دا، والذین تبوؤا الدار، را زبر را، والذین تبوؤا الدار۔ یہ ہو گیا مشکل ترین الفاظ کا جو ہے جوڑ، یعنی کہ ہجا۔ تو ہم اب پیچھے والی آیت کے ساتھ اس آیت کو ملاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقف یہاں پہ کیسے کرنا ہے اور کیا صورت بنے گی اور کیوں اس طرح وقف ہوگا۔ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤا، ٹھیک ہے جی، اب ہم نے تبوؤا وقف کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اس وقت واو جو ہے حمزہ کی شکل میں لکھا گیا ہے، تو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر حمزہ پڑھنا ہے، نہ کہ واو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اگر وقف کیا تو ہم نے تبوؤا کرنا ہے، کیونکہ آگے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے حمزہ کو ملا کر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے والذین تبوؤا وقف کرنا ہے۔ کیوں؟ جب وقف کریں گے تو یہ واو ہے، یہ واو ساکن ہو جائے گا، تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش آئی جائے تو واو مدہ ہوتی ہے۔ آپ نے قرہ حضرات سے یہ بات سن رکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ والذین تبوؤا، یہاں پہ اس طرح وقف کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو ہم نے والذین تبوؤا الدار پڑھنا ہے۔ جو خالی الف لکھی ہے ہم نے یہ خالی الف نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ جب شد آ جاتی ہے تو شد پیچھے والے حرف، حرکت والا جو حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے شد والے حرف کو، جیسے ہمارے پاس واو کو با کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا، اسی طرح دال کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، نہ کہ واو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ واو حمزہ کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ اب بات آ گئی جی، ہم نے تبوؤا پہ وقف تو کر دیا، لیکن ہم نے تبوؤا الدار کے ساتھ مثال کے طور پر اگر نہیں ملانا تو ہم نے آگے والا حرف کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے اس طرح پڑھنا ہے کہ الدار، ٹھیک ہے جی، الدار والایمان۔ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ احباب وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے۔ تو الدار والایمان پڑھنا ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، والذین تبوؤا۔ اگر ملا کر نہیں پڑھنا تو الدار پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھنا ہے تو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی آج کا ہمارا سبق۔
اگر آپ احباب کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جو مجھے وقت دیا 5 منٹ چونکہ ہمارے پورے ہونے والے ہیں، اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔